تو جو تفصیل ہے اس کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹیمپل جو ہیں یا معبد جسے کہا جاتا ہے یا ہیکل اردو زبان میں کہا جاتا ہے یا فارسی میں، تو وہ ہیں کہ جو حضرت داؤد نے جس کی تعمیر شروع کی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو جاری رکھا اور وہ ایک بڑا معبد اور بڑا ہیکل جو ہے اس کی تعمیر کی، اور وہ اتنا بڑا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کی تعمیر ہوئی کہ فقط اس کی تعمیر کے لیے انسانوں کو شامل نہیں کیا گیا، جنوں کی خدمات جو ہیں، کیونکہ جن جو تھے وہ حضرت سلیمان کے زیر اطاعت تھے، ان پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی، تو جنوں کی خدمات حاصل کی گئیں اور ان کے ذریعے سے اس بڑے ہیکل کی تعمیر کی گئی، اسی لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی قرار دیا گیا۔ جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا تھا جو تعمیر ہوا، اور اسی کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کی وفات کس طرح سے ہوئی کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ملاحظہ کر رہے تھے، اس کا جائزہ لے رہے تھے، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، یعنی وہ چھڑی تھی، اور اس عصا سے وہ ٹیک لگا کے اس طرح کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے کھڑے ہی پروردگار عالم کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ ان کو موت دے دی جائے، اور ان کو اس وقت موت آ گئی، اور وہ اسی طرح جو ہے کھڑے رہے، اور تفاسیر ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ 10 سے 15 دن تک، 10 سے 15 روز تک وہ اسی حالت میں کھڑے رہے، اور جن یہ سمجھتے رہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ہماری جو کارکردگی ہے اسے۔ پھر پروردگار عالم نے دیمک کو حکم دیا، اور دیمک نے جو ان کا عصا تھا اس عصا کو چاٹ لیا، اور اس عصا کو دیمک لگ گئی کہ وہ لکڑی کا بنا ہوا عصا تھا، تو جیسے ہی اس نے اس عصا کو چاٹ لیا دیمک نے، تو وہ عصا نیچے گر گیا، اور جس کی وجہ سے حضرت سلیمان جو اس کی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے یا اس کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ نیچے گرے، اور پھر معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ اس طرح سے فرسٹ ٹیمپل جو ہے یہ وجود میں آیا۔ اب فرسٹ ٹیمپل جو ہے یہ اس طرح سے بنایا گیا، اور یہ پروردگار عالم کے حکم سے بنایا گیا تھا، تو سارے کا سارا ٹیمپل پہ محیط نہیں ہے مسجد اقصیٰ، اور اس کو مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ آتے رہے، اور رومی سلطنت آئے، ایرانی آئے، مختلف لوگ آئے، انہوں نے اس پہ قبضہ کیا، اور وہ ایک دفعہ مسمار ہو گیا، پھر دوسری دفعہ ہوا، پھر قرآن میں جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر یہاں تک حکم ہوا کہ کسی یہودی کو اجازت نہیں ہے، آج تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیمپل میں داخل ہو سکے، اس لیے کہ یہ دھتکاری ہوئی قوم کی طرح سے انہیں سزا کے طور پر وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور وہاں پہ ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ تابوت سکینہ کا مطلب کیا؟ سکینہ کے معنی ہے جس سے سکون ملتا ہو، اور وہ ایک تابوت تھا، تابوت جیسے ہوتا ہے کافن، اور اس تابوت میں مختلف تبرکات حضرت داؤد علیہ السلام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے موجود تھے، اور اس تابوت سکینہ کا یہ یہودی یہ کرتے تھے، جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو آگے لے کر جاتے تھے، اور اس تابوت سکینہ کو آگے رکھ کر پیچھے اس کے جنگ کرتے تھے، اور اس کو بہت بابرکت سمجھتے تھے۔ تو قرآن کی آیت کے مطابق کہ اس تابوت سکینہ کو بھی ان سے لے لیا گیا، اور وہ تابوت سکینہ اس طرح تھا کہ خود بخود جو تھا وہ اٹھا ہوا تھا، یعنی فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ اور اب ہماری روایات کے مطابق، اس لیے کہ یہودی کا الگ نظریہ ہے تابوت سکینہ کے متعلق، عیسائیوں کا الگ نظریہ ہے، ہر ایک مختلف نظریہ رکھتا ہے کہ اب تابوت سکینہ کہاں ہے، لیکن ہماری روایات کے مطابق تابوت سکینہ امام آخر الزماں حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف لے کر اپنے ساتھ آئیں گے۔ تو
وہ تابوت سکینہ جو ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہودی کہ یہ اس ہیکل کے نیچے دفن ہے. وہ ہیکل ہے، ہیکل سلیمانی جو تھا، فرسٹ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل جو مسمار ہو گیا، اس کی فقط اب ایک دیوار ہے جو باقی ہے، باقی اور کوئی اس کے آثار ظاہری طور پہ زمین پہ باقی نہیں ہے. وہ دیوار ہے دیوار گریہ، اسے دیوار ندبہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا اگر ویڈیوز میں کہ بہت سے یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی ہوتے ہیں ان کا ایک الگ فرقہ ہوتا ہے، اور بھی یہودی وہ اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر ہل کر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. وہ دیوار گریہ. اور جس وقت ابھی ایران نے حملہ کیا تھا تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ دیوار گریہ جو ہے وہ خالی ہوئی، ورنہ دیوار گریہ پہ ہر وقت مستقل جو ہے وہ اپنی وہ عبادت جاری رکھتے ہیں. اور وہ عبادت کیا ہے؟ دراصل وہ عبادت توبہ کی عبادت ہے کہ وہ پروردگار عالم سے توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں پھر سے ہیکل میں جانے کی اجازت مل جائے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. جو سوال پوچھا گیا تھرڈ ٹیمپل بننے کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم اسرائیل کو یہ ٹیمپل بنانے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ تھرڈ ٹیمپل بننے کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کا ظہور ہوگا، یہ بات ہماری روایات کے مطابق نہیں ہے. یہ باتیں خود یہودیوں کے بھی جو میجورٹی فرقے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. ان کے اندر جو زائنسٹ فرقہ ہے، اور زائنسٹ فرقے میں بھی ایک خاص جنونی طبقہ ہے، انہوں نے ایک یہ شکل اختیار کر لی اگریسو وے میں. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا اسی یہ جملہ کہ اگر تھرڈ ٹیمپل ہم بنا دیں تو جو مسیحا ہے وہ آ جائے گا. وہ اپنے جو دجال ہے، جو ہمارے مطابق دجال ہے، وہ اسے مسیحا کہتے ہیں. اور جو نعوذ باللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ ہیں، ان کو نعوذ باللہ من ذالک حاکم بدہن، انہیں وہ دجال کہتے ہیں. تو ان کے مطابق اگر تھرڈ ٹیمپل ہم بنا لیں تو مسیحا آ جائے گا. اور اس کے بنانے کے لیے بھی انہوں نے ریڈ ہائفر، ایک خاص قسم کی گائے ہے کہ جو فقط چند سال کی ہو، اس کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، کبھی کسی نے اس پہ سواری نہ کی ہو، بالکل ذرا سا بھی ایک اسپاٹ دھبا نہ ہو، یعنی بال اس کے بالکل ریڈ ہوں. وہ انہوں نے خاص کینیڈا میں جو ہے فارم میں پالی ہیں. ان کی قربانی کچھ کی وہ دے چکے ہیں، ایک آدھ کی دینا باقی ہے. اس کی قربانی کے بعد اسے جلایا جائے گا، اس کی راکھ کو سب جگہ بکھیرا جائے گا، کیونکہ اب وہ ان کے مطابق یہ جو ہیکل کی جگہ ہے یہ ناپاک ہو گئی ہے، نجس ہو گئی، اس لیے کہ اور لوگ وہاں پہ آتے رہے ہیں، مسلمان بھی ظاہر ہے کہ آتے رہے ہیں، یا اور لوگ بھی آتے رہے ہیں، خود ان کے یہودی بھی آتے رہے ہیں. جو بھی موت کو دیکھ لے یا مردہ کے پاس چلا جائے یا وہ، تو ان کے خیال سے وہ نجس ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ جب مردہ کو اگر ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہم پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے، لیکن ہم غسل کرتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے اس راکھ کو پھر پانی میں ڈالا جائے گا، اور کچھ خاص لوگ، ان کی بھی شرائط ہیں کہ وہ کون ہوں گے، وہ غسل کریں گے اور پھر وہ اس ہیکل کی، تھرڈ ٹیمپل کی، یعنی تیسری دفعہ اس ہیکل کی تعمیر کریں گے، تیسری دفعہ اس ٹیمپل کی تعمیر کریں گے. یہ تھرڈ ٹیمپل ہے، کیونکہ ان کی کچھ آپ کہہ لیں ضعیف روایات میں یہ ہے کہ جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی تو مسیح آ جائے گا، جو ان کا مسیح ہے دجال. تو یہ ان کا ماننا ہے، سارے یہودیوں کا ماننا بھی نہیں ہے، بلکہ سارے یہودیوں میں سے ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوگا. اور میجورٹی کا تو یہ ماننا ہے کہ ابھی تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کی جو ہے تعمیر نو کر سکیں، اور ابھی ہمیں اجازت ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک بہت قلیل طبقہ ہے جو جنونی طبقہ ہے، اور یہ ہے وہ زائنسٹ جو ابھی اس وقت اسرائیل میں پاور میں ہیں، اور یہ ہیں جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے پیلسٹائن پہ. اور ان کا جو اصل چیز ہے، جو پریشان کن بات ہے، کہ ان کا رکنا صرف پیلسٹائن کو حاصل کر کے رک جانا نہیں ہے، ان کا تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے. اور گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل ایک بہت بڑی سلطنت ہے، نعوذ باللہ ظاہر ہے جسے وہ خدا سمجھتے ہیں، ان کے خدا کی طرف سے، جو کہ ظاہر ہے کہ باطل کانسیپٹ ہے.
اور خدا پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ اللہ نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ وہ اس ساری جگہ پہ حکومت کریں. اور وہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس میں فقط پیلسٹائن شامل نہیں ہے. پیلسٹائن اور جو یہ ابھی مقبوضہ پیلسٹائن ہے وہ شام، عراق، ایران، سعودی عرب، یمن، ترکی، یہ سارے علاقے اس گریٹر اسرائیل میں شامل ہیں. تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے، گول یہ ہے کہ اس سارے ایریے کو جو ہے آکوپائی کیا جائے اور اس پہ اپنی گریٹر اسرائیل کی حکومت کو قائم کیا جائے. تو اس لیے یہ اتنا زیادہ اہم ہے. اور دوسرا جتنی میری اسٹڈی ہے، کیونکہ میں نے اس موضوع پہ بہت ریسرچ کی اور مجھے بہت انٹرسٹ ہے، اور فقط صرف شیعہ سورسز سے نہیں کی، سنی سورسز سے بھی کی، اور جو ان میں کامن پوائنٹس تھے ان کو ساتھ جمع کیا. اور اس کی بنا پر جو یہ زمین ہے، یروشلم کی یہ زمین جہاں پہ یہ ٹیمپل تھے، یہ زمین اتنی زیادہ اہم ہے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو آسمانی راستے ہیں، یعنی آسمان کی طرف جانے کے راستے، یعنی زمین سے اگر کوئی آسمان کی طرف جانا چاہے، آسمانوں کی طرف، عالم بالا کی طرف، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں ابھی یہاں سے جانا چاہوں تو میں، یا مجھے اجازت ملے، ظاہر ہے کہ میں خود جانا چاہوں تو میرا چاہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اگر پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ملے تو یہیں سے میں آسمان کی طرف نہیں جا سکتی. جیسے کہ یہ ایک سفر ہوا معراج، تو پروردگار عالم نے جب رسول اللہ کو معراج پر بلایا تو وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور مسجد اقصیٰ سے معراج پر گئے. حالانکہ مسجد الحرام ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ اہم مقام ہے، ہمارے ہاں جو ہے کعبہ، اور مسجد الحرام سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک. لیکن یہ اسرار پوشیدہ ہیں اس زمین میں، اس جگہ پہ، کہ وہاں سے منسلک ہے آسمان اور آسمانی راستے. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 2 دفعہ رسول اللہ معراج پر گئے اور دونوں دفعہ وہیں سے گئے. تو جیسے ایک لفٹ ہوتی ہے جب آپ ایک بلڈنگ میں دوسری منزل پہ جاتے ہیں، تیسری منزل پہ، اوپر کی منزلوں پہ جانا ہو، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سے بھی چلے جائیں، یعنی یہاں سے وہاں سے. وہ ایک لفٹ ہوتی ہے، اسی جگہ آپ جاتے ہیں، وہ لفٹ آپ کو اوپر تک پہنچاتی ہے. تو یہ کچھ چیز ہے جو مجھے ایک یہ چیز سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ بہت زیادہ وہاں کے جو ہیں وہ فضائل ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ قبلہ اول تھا، اس طرف کر کے نماز پڑھی جاتی تھی اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن ایک طرف اس کی اہمیت اور دوسری طرف یہ جو ان کا یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اب یہ سوال کہ بھئی ہم تھرڈ ٹیمپل بننے کیوں نہیں دیتے، تو ایک طرف تو یہ کہ اس کا کوئی تعلق امام کے ظہور سے نہیں ہے. ہماری روایات کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو امام کا ظہور ہو جائے گا. ہماری روایات کے مطابق جو مراجع کرام کی طرف سے بھی بارہا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی انشاءاللہ اسرائیل جو ہے وہ نابود ہو جائے گا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہاں، یہ علامات میں سے ہے کہ وہ بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے اور یہاں سے مسلمان ان کوششوں کو ناکام کرتے رہیں گے اور وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ سب علامات میں موجود ہیں، لیکن تھرڈ ٹیمپل کا بننا ہماری روایات میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، یہودی ہیں یا دنیا میں جتنے یہودی ہیں، ان کی بھی میجورٹی کے نزدیک ایسا کوئی موقف نہیں ہے. اب یہیں سے ایک اور بات جو بارہا کہی جاتی ہے اور بہت ایک بڑا طبقہ ہے شیعوں کا، جو اس بات کو بنیاد بنا کر میدان عمل میں نہیں آتا، جو یہ کہتے ہیں کہ بس انتظار کرنا ہے ہم نے، اور انتظار کے معنی کیا کہ بس منتظر رہو، زیارت پڑھو، انتظار کرتے رہو، اور پھر امام آئیں گے اور وہ خود ہی ہر چیز جو ہے اسے ٹھیک کر دیں گے. تو ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جتنی روایات ہیں اس میں یہ کہ جیسے ہی جس دور میں امام کا ظہور ہوگا تو وہ دور ہوگا کہ جو دنیا ہے وہ ظلم و جور سے پر ہوگی اور امام آ کر اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ سب نے حدیث سنی ہوئی ہے، روایت سنی ہوئی ہے، متواتر ہے، صحیح ترین ہے، بہت زیادہ پڑھی جاتی.
تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ظلم و جور اتنا بڑھے گا تو امام کا ظہور ہوگا. تو ظلم و جور کو ایک تو کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ظلم و جور کرنا چاہیے تاکہ امام کا ظہور ہو جائے, اور یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ظلم و جور کو روکنا نہیں چاہیے تاکہ وہ بڑھ جائے, تاکہ امام کا ظہور ہو جائے. تو ایک سادہ سا جملہ اور ان کو آسانی سے جواب دیا جا سکتا ہے, ورنہ تو بہت زیادہ بحثیں بھی اس سے متعلق موجود بھی ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں. لیکن سادہ سا جملہ, اگر آپ ظلم و جور کرنے والے بن جائیں امام کے ظہور ہی کے لیے صحیح, یا ظلم و جور کو روکنے والے نہ ہوں امام کے ظہور کے لیے ہی صحیح, تو امام کا ظہور جب ہوگا تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ امام کے مخالفین میں شامل ہوں گے, امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں, شیطانی خیالات ہیں جو صرف شیطان سے نہیں آتے. جو شیطان بزرگ ہے اور شیطان بزرگ کا جو ہم نوا اسرائیل باقاعدہ یہ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. یہ خیالات ہمارے درمیان, ہمارے میسیجز میں, ہماری چیٹس میں, ہماری باتوں میں شامل کیے جاتے ہیں, ان گفتگوؤں کو, ان باتوں کو. جیسے کہ ابھی بہت زیادہ یہ شامل کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم سنیوں کی مدد کیوں کریں, فلسطین کے لوگ تو سنی ہیں تو ہم ان کی مدد کیوں کریں. اور اسی طرح سنیوں کو کہا جا رہا ہے, جن میں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کے ہم نوا بن جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے والے شیعہ ہیں تو ہمیں پھر مسجد اقصیٰ کی آزادی نہیں چاہیے. یعنی یہ تعصب کا جو انتہا ہے اس کا یہ عالم ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور مستقل اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا پلان ہے, اس کے بہت زیادہ حربے ہیں جو آگے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہاں تک کہ امام کی بات تو بعد میں ہے کہ جب امام ظہور کریں گے تو ہم پہچان سکیں کہ وہ صحیح امام ہے یا صرف ایسا مہدی ہے جو صرف دعویٰ کرنے والا ہے, اس لیے کہ بہت سے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہمیں مراجع کرام کے جملوں کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے رہبر معظم یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, آیت اللہ سستانی یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ ایسی اب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کا روپ دھار کے اور ویڈیوز ریکارڈ کرائی جا رہی ہیں. اور اب تو جیسے کہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے جس میں وائس کلوننگ بھی ہے, جس میں جو ہے ایواتار ہے جو بالکل ہو بہو آپ کی کلوننگ ہو جاتی ہے. یعنی وہ ابھی موجود ہے وہ سافٹ ویئر, میں نے یوز کیے ہیں وہ سافٹ ویئر اور بڑا اچھا رزلٹ دیتے ہیں. تو اب جہاں وائس میسج آتے ہیں, آپ کے واٹس ایپ میں وائس میسج آئے اس طرح کے, تو آپ کس طرح سے پہچانیں گے. اس لیے یہ لیکچرز, یہ تیاری, یہ پہچان, یہ کسوٹی, یہ معیارات سمجھنے کہ کس بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کا جملہ ہے, یہ ان کا جملہ نہیں ہے, یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں, یہ بات وہ نہیں کہہ سکتے, یہ پتہ ہونا ضروری ہے. اس لیے ان دروس کی, ان لیکچرز کی, اس تیاری کی اہمیت ہے. اور جو تیاری کرے گا وہ امتحان میں سرخرو ہوگا, اور جو تیاری نہیں کرے گا, جو یہ سمجھے بھائی ابھی تو آف سیزن چل رہا ہے, ابھی تو ایام اذان نہیں ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی, تو وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. تو جو نہیں کرا ان کے لیے آپ پریشان نہ ہوں اور اس کی وجہ سے کم ہمتی کا شکار نہ ہو کہ بھئی کوئی آ نہیں رہا, تعداد پہ نہیں جائیں. بہت, میں نے آپ کو بتایا نا, ایک لشکر ہے پورا جو تیار ہو چکا, تو تعداد بہت ہے حق کے راستے پہ چلنے والوں کی. ہم پیچھے رہ گئے ہیں, تو جو آپ سے بھی پیچھے ہیں ان کو مڑ مڑ کے نہیں دیکھیں, جو آپ سے آگے ہیں ان کی طرف دیکھیں اور اپنے راستے کو استوار کرتے ہوئے سفر کو جاری و ساری رکھیں. اس طرح کی مزید تحقیقی, علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار.